باد صبا و نسیم کے جھونکے بھی آتے رہے، یہ گلاب کھلتے رہے اور یہ مہتاب دمکتے رہے، اور میرے بعد بھی جتنا مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں ان تمام سخنوروں کو امام حسین علیہ السلام کے عزیز جناب حبیب کے ہاں جو دفتر ہے حاضری کا اس میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ تو یہ سلسلہ یہ کاروان وحدت رواں دواں رہے گا، امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ میں بھی طالب علم کی حیثیت سے جیسے خریداران حضرت یوسف میں ایک ضعیفہ اس قطار میں آ کے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے حاضری میں اپنا نام لکھوایا تھا، ویسے ہی نام لکھوانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں صورتحال ذرا سی مختلف ہے کہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار۔ لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے آپ کا، اور بات شروع کرتے ہیں، پھر جدھر جدھر بات چلتی سنانی حاضری ہے، لگانی حاضری ہے، سنانا سبق ہے، یہ علی مدد یہ مجلس ہے، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا رہے گا، بس آپ 15 سے 16 منٹ مجھے برداشت کریں۔ اور یا علی مدد معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ رجب کی 27 تاریخ تھی اور ہجری کی 61 تھی۔ 27 رجب مدینہ منورہ میں دربار ولید میں میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کو بلایا گیا اور میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ تشریف لے کر گئے، اور میرے مولا کا جو مقام تھا، میرے مولا تخت کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، اور ولید بے شک یزید ملعون کا نوکر تھا، وہ اپنی مسند سے کھڑا ہوا اور میرے مولا حسین کو دعوت دے کے کہتا ہے سرکار آپ کھڑے کیوں ہیں؟ یہ پریشر تھا میرے مولا کا کہ وہ خود کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کھڑے کیوں ہیں، آپ میری جگہ پر آ کے بیٹھتے کیوں نہیں؟ صاحب نہج البلاغہ کے وارث نے ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماشا مار کے رکھ دیا، فرمایا تو مجھے کہتا ہے کہ میں تیری جگہ پہ آ کے بیٹھوں، تجھے نہیں پتا قرآن رہن کے علاوہ کہیں آتا ہے۔ بس اتنی سی نظر تھی مضمون میں رسول قرآن رہے کے علاوہ کہیں آتا ہی۔ اس نے خط دیا بادشاہ حسین کی، یزید کا خط ہے، یا حسین کو بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو۔ میرے مولا نے تفصیل سے خط پڑھا، اس کے بعد دربار میں کھڑے ہو کے اس خط کو پھاڑا۔ خط پھاڑنے کے بعد میرے مولا دربار سے دروازے کی طرف دخول باہر جا رہے تھے، خروج کی طرف جا رہے تھے، میرے مولا باہر جا رہے تھے۔ ولید نے کھڑے ہو کے کہا مولا بے شک آپ عزت دار ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں یزید ملعون کا نوکر ہوں۔ اس نے خط میں ڈیمانڈ کی تھی یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، آپ خط پھاڑ کے جواب دیے بغیر گل میں شروع پہ کرتا گل میری آخری بندے نہ لے تو یا علی مدد جڑا سمجھ گیا، جڑا نہ سمجھا پھر سوری میں پہلے ہی کر رہا ہوں، اب جا جو رہے ہیں مجھے جواب تو دیں کہ میں یزید کو کہوں کیا۔ پلٹ کے میرے امام نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ جی وہ جملہ میں تبدیل کریں، لکھو یہ ابن بابا جی بیٹھے دور ہو دعا تو فرماوے جے۔ آخری ملاقات آپ کی میری نارتھ ہیمپٹن انگلینڈ میں ہوئی تھی، مولا کریں گے تو اس سال بھی انگلینڈ میں ملاقات ہوگی، نہیں تو میں اتنے آ کے ملنا چاہوں۔ سیدو بیٹھے اتھے ہو اگے والا محلہ میرے نال ہے، میں منگدا پیا اور پچھلے محلے نو آکھنا جی دوجی 70 دے نوکر ڈیزرو کرے تا بولن پچھلے میں حقدار نہیں آتے اگلے بھی چپ رہن میں آپ آکھ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے جملہ کہہ کے تاریخ سمیٹ کے رکھ دی، سر اٹھائے وہ جوان چلی اردو لفظ سے پیار ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ولید پریشان نہ ہو، لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے
ضمیر کروٹ بدل. میری ذاکری میں اتنی جلدی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ذاکری اپنی مجلس کی ابتدائی قول معصوم حدیث سے آیت سے کرتا ہوں. آپ مجھے سن چکے ہیں 2-3 مجالس میں. اب وقت یہاں پہ اتنا کم ہے کہ میں شاعری کے علاوہ مضمون لے کے چل ہی نہیں سکتا. فرمایا لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے. ولید میں حسین کہہ رہا ہوں اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. میں حسین کہہ رہا ہوں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. 4 قافیے میں نے پڑھ دیے, تم نے بسم اللہ. 4 قافیے میں نے پڑھ دیے, تم نے اپنی مرضی سے سن لیے. مجھ تک تشریف لے آؤ تاکہ میں کہہ لگا یزیدیت کا وجود اب سے, یزیدیت کا وجود اب سے. میرے محترم سادات آ گئے. یزیدیت کا وجود اب سے. یزید میں سادات نو اگے کیوں بلایا نے میری صدر کو نام دسے گی. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ دے یزید کو میں حسین اعلان کر رہا ہوں بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. نبی عباس فرمایا بنا رہے کمال لکھتے ہیں خدا کی. فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. توجہ ہاتھی نہیں کرنا, لڑنا نہیں, وہ ساری چیزیں میں چھوڑ دوں. ادھر مجھے دیکھنا, جملہ نچھاور کر رہا ہوں, پسند آئے تو بولنا, نہ پسند آئے تو نہ بولنا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. جناب حبیب رضا حیدری صاحب بھی تشریف لے. فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. 27 رجب دربار ولید, حسین بادشاہ ولید سے کہہ رہے ہیں یزید کو لکھ دے. حبیب صاحب وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. لکھ دے بیعت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی, وجہ. حسین نے فرمایا تو مجھے خود بتا کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا؟ حسین ریزن بیان کرے. حسین علیہ السلام ریزن بیان اس واسطے میں نومینیٹ نہیں کرتا پیا 8-10 بندے نے ہاتھ بدے ہوئے قرآن کا واسطہ جے ایڈی گرمی دے وچ ہاتھ بدلن دا فائدہ بھی کوئی نہیں. قرآن کرے سو تو مولا بھی راضی تے میں بھی دعائی کر کے ویسا. فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی, اس لکھ دے میں حسین اعلان کر رہا ہوں. حسین کا فرمایا ریزن ہی یہ ہے بیعت ہو نہیں سکتی, وجہ یہ ہے کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو, کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خواصت سے نم ہوا ہو. فرمایا کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو. فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. قبلہ حبیب رضا حیدری صاحب آپ کے بیٹے کو یاد ہی نہیں ہے, اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے گلاسگو, وہاں کتنے انڈین علماء شعراء خطباء بنگالی پاکستان کتنی اردو ادب کی محفلیں سجی تھیں. جملہ کہنے کے بعد عسکری کھڑا ہو گیا اور پورا گلاسگو اٹھ کے بول رہا تھا بڑے آرام سے تھوڑے پسے بھی چاہیا تے منگتا پیا. حسین نے جملہ کیا کہا, فرمایا کہیں نہیں فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. کہتے نہیں ہوا. حسین نے کہا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ لے؟ میری بات سمجھ گیا؟ فرمایا کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی. ادھی کو بند کرے تھے ساؤنڈ. فرمایا کہاں لکھا ہے, ادھی کو بند کر دینا, کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ. ولید نے کہا حسین بات امن کی کرتے ہیں, جنگ کا فائدہ کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا سمپل سا کام ہے کہ اگلے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھنا ہے.
اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، تیرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ اوپر والے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اس جسم کی کائنات تیری، یہ ہے بیعت۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، کیا ہو گیا؟ ہوتا کیا ہے؟ جنگ ضرور کرنی ہے، سارا کام سسٹم ضرور ہو بگاڑنا ہے، حسین بیعت کر دیں، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جاہل تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا تو کیا جانے کہ یہ ہاتھ کیا؟ اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اب اس صاحب نہج البلاغہ خطیب منبر سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے؟ دشمن کے دربار میں مرشد کھڑے ہو کے حسین دشمن کو بتا رہے ہیں یہ ہاتھ کیا؟ چوتھے مصرے پہ وہی بولے گا جو پہلا سمجھے گا، اور جو پہلا بھی نہیں سمجھنا چاہ رہا اس سے میری معذرت، کیونکہ اس سے زیادہ سمجھانا مجھے آتا بھی نہیں۔ بتائیں ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا اس ہاتھ کو دیکھ اور یاد رکھ، آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب، نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب، ابراہیم کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب، اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے۔ انبیاء کی طیب میں پہلی باری ذاکر سے گل کی تھی، شاید آخری باری کرتا پیا اتنے نہیں، ایس پاس کیمرہ رکھ کے بندہ دسنا ہے جڑا ہاتھ نہیں چکتا، کیونکہ گل ہی ہاتھ دی ہو رہی ہے۔ فرمایا تو کیا جانے کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ ہاتھ حسین کا ہے، پہچان میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے۔ فرمایا سوارے دوشے رسول جانے، رسول جیسا خطیب سمجھے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ یزید کیا؟ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب، یزید کیا بد نصیب۔ حسین نے کہا بیعت بنتی نہیں، کمپیریزن والی بات ہی نہیں، مقابلہ بنتا ہی نہیں، وہ یزید ہے میں حسین ہوں۔ اس نے کہا فرق کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں فرق یہ ہے وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح۔ حبیب رضا حجی صاحب زیادہ باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ میری مجبوری ہے، یہ مولا کے نام پہ میرا ہاتھ ہے، یہ مولا کا منبر بات پڑھا، میں پورا ضلع میرے سامنے بیٹھا، میں آج کل کے شعراء کو نہیں کرتا، میں ویسے ترجمے مطالعے کے حوالے سے بات کرتا، مصحفی سودا درد آتش غالب ذوق انیس تبدیل داغ جوش جگر فراق ساحر فیض منیر فراز جون ایریا اور محسن ندوی، یہاں یہ سلسلہ تمام زہرا نگاہ کا نام ضرور شامل کروں گا۔ پروین شاکر نے کربلا بڑی لکھی ہے، خدا کی قسم میں یا اساتذہ کو پڑھتا ہوں یا پچھلی صدی کے کلاسیکل شعراء کو پڑھتا ہوں۔ شہید محسن نقوی صاحب کے بیٹے عقیل محسن نقوی صاحب کا ایک مصرع پڑھ رہا ہوں، یہ شعر عقیل محسن نقوی صاحب کے قلم کشائی کے جوہر ہے، اور محسن نقوی پر خدا قدر نہیں کی گئی، دنیا نے اس حوالے سے نہیں پہچانا کہ وہ مومن ہے، اور اپنوں نے اس حوالے سے نہیں پہچانا کہ وہ پکا مومن ہے۔ شہید محسن بعد میں شہید محسن نقوی صاحب پہ بات کرنے کے لیے علی عباس عسکری آگے بتائے گا کہ اس بندے نے اردو ادب پہ کام کیا کیا۔ وہ الحمرہ ہال میں مشاعرہ تھا، اور احمد ندیم قاسمی سے لے کے وہ پروین شاکر اور کیا جان ایری اور کیا فراز اور اتنے بڑے بڑے شعراء آ کے بیٹھے ہوئے تھے غزل کو جہاں اردو ادب کو چلنا سکھایا جا رہا تھا، اتنے بڑے شعراء کی فہرست میں شہید محسن نقوی صاحب آتے گئے۔ خدا کی قسم سید نے 4 لائنیں پڑھ کے مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے، تمام اردو ادب کے خدا بن کے شاعر بیٹھے ہوئے تھے، دنگ رہ گئے کہ محسن نقوی نے بات کیا کر دی۔ فرماتے ہیں اسی سے مانگ لو خیرات اپنے آنکھوں کی، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند کھولتا ہے، اور سنا ہے زلزلے آتے ہیں عرش پر محسن کہ بے گناہ لہو جب سنا پہ بولتا ہے۔ اس کا نام تھا محسن عقیل صاحب۔ بات لمبی ہو جائے گی، عقیل صاحب فرما کر رہے ہیں حسین نے کہا یزید اور حسین اور کمپیری، اب اس مصرع کے لیے یہ ساری بات میں نے کی ہے، کمپیریزن والی بات ہی نہیں۔ اس نے کہا فرق بتائے، حسین نے کہا فرق یہ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی فرمایا وہ شر پسند شورش شیطان
کی طرح وہ شر پسند شوری سے یہ جھولی پھیلا کے مان رہے ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے نا کہ گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے. عارف ان کا وہ لمحے کے لیے ذہن کے دریچے کھولیں. فرش سے بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں ارباب ذوق، ارباب دانش، ارباب عزا، ارباب مجلس، یہ دل کی دھڑکنیں سنبھالنا، ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا. میں امام حسین کا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کمپیریزن ہی نہیں بنتا، وہ یزید ہے، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، تم خود پہچانو. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. مسائل کی طرف آگے تھا لیکن نعرہ لایا تو 1 منٹ میرے تو اضافی قبول کرو. فرمایا اترا ہوں میں زمین پہ، اترا ہوں میں، ذرا میں تھوڑی مجلس پڑھنے دے. فرمایا اترا ہوں میں زمین پہ، قرآن 10 محرم میں چھوٹی کربلا کا میدان 10 لاکھ کے سامنے آ گیا. علی بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا حسین نے. فرمایا کوفی و شامیوں تم مجھ سے لڑنے آئے. فرمایا تمہیں یہ ذوق ہے کہ تم 9 لاکھ ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ حسین اکیلا ہے. فرمایا تم 9 لاکھ کو جہنم پہچان پہنچانے کے لیے نا مجھ حسین کو فقط جنازے کی نیت کرنی پڑے گی. اجازت دو تو اس وقت متدی کر کروں. فرمایا تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے نا مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر کرو کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. نوز الحج انشاءاللہ بابا جی کے آپ کو سلام کرنے کے پاکستان بھر کے ذاکرین ہوں گے. مالک ہمیشہ اپنی عزت. فرمایا تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی. جناب حبیب رضا حیدری صاحب مجھ سے 1000 درجہ بہتر پڑھنے والے، آپ تمام مومنین کی موسٹ فیوریٹ امام حسین شہنشاہ بادشاہ کے سلیکٹڈ بتائیں. آئیں گے تو آپ سب بھی آئیے گا. مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان کرے. فرمایا تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے مجھے صرف نیت کرنے کی ہے. پھر حسین نے کلام کیا، میدان کربلا کے 6 مصرے اور یا علی مدد. فرمایا کوفیوں، فرمایا شامیوں، میں حسین اعلان کر 5 مصرے اپنی مرضی سے، 1 مصرع 5 مومن میری مرضی سے، یا علی مدد. فرمایا حسین کہہ رہا ہے جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. فرمایا حسین کہہ رہا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. داد نہ ملنے پہ سمجھوتا انڈرسٹینڈ کر جاؤں گا لیکن گل ڈھیلی نہیں کروں گا. مولانا بلال قاسمی صاحب نے قلم نہیں چلائی، آسمان سے بڑے مصرے کہہ دیے. فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. حسین فرما رہے ہیں اس زمین پر مجھے دیکھ کوئی ایسا کونا نہیں. شامیوں میں حسین اعلان کر رہا ہوں، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے. 18 سپٹمبر انشاءاللہ گجرات سیالکوٹ مجلس اعلیٰ ہوگی، زندگی رہی تو آپ کو سلام. 19 ذی الحج بھی ایک مجلس آئی ہے گجرات، مدینہ سیدہ تشریف لائیے. مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. شعر کس کا مجھے نہیں پتا، مصرع بہت بڑا ہے خدا کی. شعر ہے کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے. یہ بات بھی تو چھوٹی نہیں ہے، بات تو یہاں پہ ایک حساب سے ختم ہو جاتی ہے. مصرع حسین اکبر اٹھا چکے تھے،
مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. میں ایک بار پھر حسین اکبر اٹھا چکے تھے. بابا جی سلام. حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. مجھے مضمون پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے. میں تو ابھی بھائی عمران کاظمی بہت پیارا پڑھ رہے تھے. انہوں نے بادشاہ علی اکبر اور ان کی والدہ گرامی کے وہ کچھ جذبات ایسے پڑھے کہ بخدا میں اتنا ڈسٹرب ہوں. میری آواز پوری مجلس میں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. کچھ اس اداب سے وہ مصائب اتنا پیارا مضمون کو پڑھ گئے ہیں. میں مصائب تو نہیں پڑھتا, میں آپ کو ماں اور بیٹے کا رشتہ بتاتا ہوں کہ آخر یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا کیا ہے. دکھ کیا تھا میری شہزادی کو, سیدۃ النساء العالمین کو؟ باغ کا دکھ تھا. جنت کی مالکن ہے, کائنات ہی ان کے صدقے میں بنی. دکھ کیا تھا, دکھ کیا ساتھ لے کر گئی. سادات بیٹھے ہو, معافی مانگ کے ادب یہاں رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے, ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. یا علی میرا حسن دیکھ رہا, یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا. میں قربان ہوں, تو میں قربان. یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا. یا علی جب مجھ پہ ظلم ہوئے, میرا حسین میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے. بس خدا ماں اور بیٹے کا ایسا قطعاً نیت نہیں ہے کہ سارے اس کی معلوم کرو. وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے خدا کی قسم. ایک آنسو آ جائے وہ سامان شفاعت ہو جائے دنیا نبی بدل. ماں اور بیٹے کا کوئی ایسا رشتہ ہے نا, میرا یقین ہے, جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ خدا ایک ہے, میرا ایسے ماننا ہے کہ ماں قبر میں جا کر بھی بیٹوں کی بلائیں دیتی ہے. میں تو اس چیز سے گزر رہا ہوں, میری اپنی ماں مجھے چھوڑ کے گئی ہے. اب خدا زندگی نظر آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جوان بیٹا اور اسے اس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے. لیکن نظام کائنات ہے, جب ہم نہیں سنبھل سکتے تو پھر رونا یا دکھ یا ارمان اس بات کا لگتا ہے کہ بیٹا ہو حسین جیسا, ماں ہو سیدۃ النساء العالمین جیسے. وہ ماں حسین جیسے بیٹے کو, یہ سارا مجمع مجھے دیکھے. میں بات ہٹ کے کروں با خدا, یہ حبیب انکل کی آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے تاریخ میں سے نہ پڑھ رہے. آپ سب کا سنا سمجھا ہوا مضمون ہے کہ سیدہ کا جنازہ تیار کر کے مولا علی نے تمام اولاد سے فرمایا کہ بچوں آ کے ایک بار ماں کا آخری دیدار کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ ہر اولاد نے آ کر ماں کا چہرہ دیکھا, لیکن جسے آپ غریب کربلا کہتے ہیں نا, اس کا ایک نام نواب کربلا بھی ہے. وہ شخصیت جنازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے, قریب نہیں ہے. حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کے مولا کائنات نے رو کے فرمایا, سمجھی صرف سمجھی, باویں درومی سمجھی, فرمایا حسین آگے آ کے ماں کا دیدار کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ نواب کربلا تھے, وہ بھی تو حسین تھے. رو کے فرماتے بابا میں ایسے ماں سے نہیں ملوں گا. بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بابا میں چاہتا ہوں ماں سے کہیں مجھے خود اپنے پاس بلائے, ماں سے کہیں مجھ سے کلام کرے, ماں سے کہیں مجھے بلائے, ماں سے کہیں مجھ سے پیار کرے, ماں سے کہیں میرے سر میں ہاتھ پھیرے. میں ایسے نہیں ہوں گا. ماں جب تک مجھے بلائے گی نہیں, جس نے ایک بار لب ہلائے اور ماں نے جنت سے نوری لباس منگوا دیے, وہ آج ماں سے خود مانگ رہا تھا. ماں سے کہیں مجھے بلائے. تاریخ کہتی ہے حسین مانگ رہا تھا, اچانک بندے کفن کھل گئے, بازو پھیلے, ہاتھ بڑھا کر ماں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. ماں نے بیٹے کو, ارے بغل ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا. کاظم زندگی ہوئی مدینے کی گلیوں میں حسین کا گریہ بلند ہوا. یہ آنکھیں نہ رہے اگر ان سے دیکھ کے نہ پڑھو. تاریخ کہتی ہے امین راز وحی جناب جبرائیل زمین پہ نازل ہوئے. علی بادشاہ کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے یا علی اللہ کہہ رہا ہے جلدی کر, بچے کو ماں سے جدا کر لے. یا علی بچے کو ماں سے جدا کر لے. میرے ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ہے اور میرے عرش پہ زلزلے آ رہے ہیں. یا علی جلدی کر, جلدی کر. ملائکہ نے تاج اتار دیے,
کر کے علی نے 3 سال کے حسین کو اپنے گلے سے لگا دیا، ماں سے پیار سے جدا کیا. ان آنکھوں سے پڑھے تاریخ کہتی ہے جدا تو کر لیا، لیکن جو منظر ملائکہ نے دیکھا تھا نا، ملائکہ کا گریہ بند نہیں ہوا، ملائکہ کا کوہرام نہیں رکا، عرش کے زلزلے بند نہیں ہوئے، ملائکہ ویسے ہی روتے رہے. سادات بیٹھو، سر پہ قرآن رکھو، تھوڑا نوکر ایک سوال کا جواب دو. یہاں ہٹنے والے حسین تھے، ہٹانے والے بابا علی تھے، ہٹائے ابھی پیار سے، لیکن ملائکہ میں کوہرام بند نہیں ہوا. شاید معافی مانگ کے مندر سو، جہاں سکینہ جیسی بیٹی ہو، جہاں حسین جیسے باپ کی لاش ہو، جہاں شمر جیسے. بعد اگلا دن گزر گیا اور اگلی آدھی رات کا وقت آیا. اگلی آدھی رات بڑا سنبھل گیا. صرف ایک روایت پڑھوں، مضمون پڑھنے کے بعد خدا نہ فضائل نہ مسائل وقت نہیں. اگلی آدھی رات کے وقت مولا کائنات نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. جہاں میرے مولا کائنات نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، یا گھر میں حبش کی ملکہ فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں ہیں. علی بادشاہ نے رو کے فرمایا، بہن فضہ آدھی رات کا وقت ہے اور اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے رو کے فرمایا، یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی ہم اجڑ گئے، یا علی مدینہ میں قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ علی نے فرمایا، بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے فرمایا، یا علی غربت کا واسطہ، ذرا لمحے کے لیے چراغ تو ادھر لائیں. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات چراغ لے کے قریب گئے. فرمایا، بہن فضہ بتائیں ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے فرمایا، یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی ہم اجڑ گئے، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے، یا علی آج تیرے بچوں کو پہلی رات ہے ماں کے بغیر، یا علی میں روؤں نہ تو کیا کروں، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری گلشوم سو رہی ہے،